پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ 1965 کی جنگ ہو یا موجودہ کشیدگی، پاک بحریہ نے خود کو منوایا۔ پاکستان نیوی قومی دفاع کا اہم ستون ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس سے خطاب۔ پاکستان کی مسلح افواج ہائی الرٹ، جو میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی للکار، کہا پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا۔ اور ایران کا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ، 100 سے زائد سپر سونک بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ اسرائیل کا دفاعی نظام پھر ناکام۔ حیفا، تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور دیگر شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ 8 اسرائیلی ہلاک، درجنوں زخمی۔ تہران پر ایک بار پھر اسرائیلی حملے، پاسداران انقلاب اور ایرانی نیوی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ انٹیلیجنس چیف جنرل محمد قاسمی سمیت مزید 3 ایرانی فوجی افسران شہید۔ فوردو ایٹمی پلانٹ پر بھی حملہ، زوردار دھماکے سنے گئے۔ مشہد ایئرپورٹ پر بھی بمباری۔ تہران میں واٹر پائپ لائن تباہ۔ ایرانی محکمہ صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 شہری شہید اور 900 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایرانی پارلیمان کا ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے نکلنے کے لیے بل لانے کا اعلان۔ اسرائیل طاقت کے زور سے ہمیں مٹا نہیں سکتا، ایک شہید ہوگا تو اس کی جگہ لینے کے لیے 100 کھڑے ہوں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا عزم، عوام سے مشکل کی گھڑی میں صبر سے کام لینے کی اپیل۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کی پریس بریفنگ، اسماعیل بقائی نے کہا صہیونی ریاست نے خطے کو دائمی میدان جنگ بنا دیا۔ امریکہ جارحیت میں شریک جرم، مذاکرات کی بات کرنا بے معنی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، کشیدگی کم کرنے اور ایٹمی مذاکرات کی بحالی کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ صدر اردوان کا روسی ہم منصب کو بھی فون، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بعض اوقات ممالک کو لڑ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہو جائے گا، امریکی صدر پر امید۔ کینیڈا میں G7 سمٹ کا آغاز، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، فرانسیسی صدر میکرون اور دیگر ممالک رہنما کیلگری پہنچ گئے۔ ایران اسرائیل جنگ سمٹ کا ٹاپ ایجنڈا۔ ایران کی ملک میں پھیلے اسرائیلی نیٹ ورک کے خلاف کریک ڈاؤن میں بڑی کامیابی۔ تہران میں اسرائیلی ایجنٹس کی ڈرون فیکٹری پکڑی گئی، 200 کلو دھماکہ خیز مواد قبضے میں لے لیا گیا۔ گزشتہ روز گرفتار 2 اسرائیلی جاسوسوں سے 23 ڈرونز برآمد۔ ایران نے ایک اسرائیلی جاسوس کو پھانسی دے دی۔ صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، جبکہ پینشن کی مد میں 5% اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ کم سے کم ماہانہ تنخواہ کو 37,000 روپے سے بڑھا کر 40,000 روپے کرنے کی تجویز بھی اس بجٹ میں شامل ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 5% اضافہ، کم سے کم مجرد 40,000 روپے۔ پنجاب کا 5,335 ارب روپے کا بجٹ پیش، ترقیاتی بجٹ 1,240 ارب، غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 2,700 ارب مختص، تعلیم کے لیے 148 ارب، صحت کے لیے 181 ارب روپے رکھے گئے۔ لاہور میں 1000 بستروں کے 2 چلڈرن اسپتال بنائے جائیں گے۔ مریم نواز ہیلتھ کلینک پروگرام کے لیے 9 ارب، کینسر کے جدید علاج کے لیے 14 ارب روپے کے فنڈز۔ پولیس کے بجٹ میں 132 اور زراعت کے بجٹ میں 24% اضافہ۔ خواتین کے لیے 8 نئے کالجز تعمیر ہوں گے۔ نارووال، اکاڑا اور لیا میں میڈیکل کالجز کے لیے 16 ارب، سیالکوٹ میں ٹیچنگ اسپتال کے لیے 5 ارب رکھے گئے۔ پنجاب کے نئے بجٹ میں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے لیے 150 ارب روپے مختص، 19 اضلاع میں گھروں کی تعمیر کے لیے مفت سرکاری زمین دی جائے گی۔ مریم نواز سوشل سیکیورٹی راشن کارڈ کے لیے 40 اور ہمت کارڈ کے لیے 4 ارب روپے مختص، اقلیتی کارڈ کے لیے 3.5 ارب روپے رکھے گئے۔ لاہور میں ماڈل مچھلی مارکیٹ کے قیام کے لیے 10 ارب روپے مختص۔ پنجاب کے مختلف اضلاع کے لیے ماحول دوست بسوں کی خریداری پر 46 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ مریم نواز نے عوامی خدمت کی نئی روایت قائم کی، صوبے میں دن رات ترقی ہو رہی ہے، نوجوانوں کے لیے روزگار کے دروازے کھولے، 1 سال کے دوران 6,000 سے زیادہ منصوبے مکمل کیے،
50,000 طلبہ کو لیپ ٹاپ دیے، 2 ایئر ایمبولینسز چلائیں، آج سڑکیں تعمیر اور صنعتیں آباد ہو رہی ہیں۔ وزیر خزانہ پنجاب کی بجٹ تقریر، اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی اور نعرے بازی، اسپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہو گئے، بجٹ کی کاپی پھاڑ کر پھینکی جو وزیر خزانہ کے منہ پر جا لگی۔ حزب اختلاف شور مچاتی رہی تو حکومتی بینچوں سے بھی جم کر نعرے بازی ہوتی رہی۔ ایک ایک پائی عوام کی امانت اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ غریب کا احساس تھا، اس لیے مزدور کی کم سے کم اجرت 40,000 کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا سب سے بڑا ترقیاتی فنڈ ہونے کے باوجود کوئی مالیاتی سکینڈل سامنے نہیں آیا۔ اس سال گزشتہ برس سے بھی زیادہ محنت کریں گے۔ صوبے میں 700 سڑکیں بن رہی ہیں، 12,000 کلومیٹر تعمیر و توسیع بڑا ریکارڈ ہے۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا، شرح سود 11% پر برقرار۔ مرکزی بینک کے مطابق جون کے اختتام تک زر مبادلہ کے ذخائر 14 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ مئی میں مہنگائی کی شرح 3.5% بڑھی، اقتصادی شرح نمو میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ تاجروں کو بلا جواز ہراساں کرنا ناقابل قبول، وزیر اعظم کا فائنانس بل میں تاجروں کو گرفتار کرنے کی تجویز کا نوٹس، خصوصی کمیٹی بنانے کی ہدایت، کہا ٹیکس قوانین میں گرفتاری کا اختیار غیر معمولی حجم کے ٹیکس نادہندگان تک محدود ہونا چاہیے۔ سرمایہ کاروں کی عزت ہمارے سر آنکھوں پر، پارلیمان میں موجود تمام اتحادی جماعتوں سے مشاورت یقینی بنائی جائے۔ وفاقی بجٹ کی منظوری رکوانے کے لیے پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی سے رابطہ، اسد قیصر اور راجہ پرویز اشرف کی ملاقات، بجٹ کے خلاف ووٹنگ پر بات چیت۔ اسد قیصر کہتے ہیں پی پی ساتھ دے تو حکومت کے قائم رہنے کا جواز ختم ہو جائے گا۔ جیالے ارکان کی قومی اسمبلی میں بیٹھک، مطالبات منوانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کا فیصلہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر نظر رکھنے کے لیے وزیر اعظم نے کمیٹی بنا دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس، علاقائی کشیدگی کے تناظر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جائزہ، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پر غور، روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا جائزہ لینے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ کے مطابق ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود، کسی فوری بحران کا خطرہ نہیں۔ ٹیکس دینے والوں کے مفادات کا تحفظ نہ ہو تو ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ملک کو $1 ٹریلین کمیونٹی بنانے کے لیے قومی احتساب بیورو تاجر برادری کا ساتھ دے گا۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا FPCCI میں خطاب، بولے تاجر برادری ہی پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنائے گی۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں، سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا حکومت اور اسپیکر صوبائی اسمبلی کی فریق بننے کی درخواست منظور کر لی۔ 11 ججز نے PTI اراکین کو آزاد قرار دینے کا فیصلہ غیر قانونی قرار دیا۔ وکیل فیصل صدیقی کے دلائل، جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے۔ 11 ججز کا اتفاق صرف ان اراکین تک تھا جنہوں نے PTI سے کاغذات نامزدگی اور ٹکٹ جمع کرائے۔ بھارتی اسپانسرڈ خوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کامیابی، خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیوں میں 5 دہشت گرد ہلاک، صدر مملکت اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین، دہشت گردی جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا اعادہ۔ ایران پر اسرائیل کے حملے، اب تک 478 زائرین تفتان بارڈر کے راستے وطن واپس آ چکے۔ آج پاکستانی طالب علموں کی واپسی متوقع ہے۔ پاکستان کی جانب سے ایران کے ساتھ ملحقہ کیچ، گوادر واشو، پنجگور اور چاگی کے بارڈر بند۔ پاکستانی اسکواش پلیئر سیرش علی کا ایک اور ٹائٹل، US ورجینیا گولڈ سرکٹ میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ سیرش نے فائنل میں اپنی بہن مہانور کو 2 کے مقابلے میں 3 گیم سے شکست دی۔ سیرش کا مسلسل تیسرا اور مجموعی طور پر 18واں گولڈ میڈل۔ اور پاکستانی کرکٹرز کا سکلز ڈیولپمنٹ کیمپ، کھلاڑیوں کی مختلف سیشنز میں ٹریننگ۔ کیمپس کا مقصد ٹیم کے لیے بہترین ٹیلنٹ تلاش کرنا ہے۔ لاہور میں نئی پچز اور کراچی میں ہائی پرفارمنس سینٹر بنائیں گے۔ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید کی گفتگو۔